السلام علیکم ناظرین، یہ تو آپ کے لیے میں نے قیمہ بھنا ہے، بچوں کے لیے رات کی دال بگار سے تازہ کر دی ہے۔ سویرا نے نرمی سے کہا، ارے تو بے کرو، میرے معصوم پوتوں کو باسی دال کھلا کے بیمار کرنا چاہتی ہو؟ بچت پر بہو رانی نکل جائے گی۔ تاک کے راستے اگر میرے منہ میں خاک میرے پوتوں کو کچھ ہو جائے، لعنت ہو ایسی بچت پہ۔ رضیہ بیگم عادت سے مجبور ہو کے بھڑک اچھی تھی۔ سویرا شرمندہ سی ہو کے اپنی پلیٹ پر رک گئی۔ امی تھوڑے دن اور رک جاتی نا؟ دانیل نے لاڈ سے ماں کے کندھا تھاما۔ ارے نہیں بیٹا، تمہاری بیوی نے تو بچتوں کا حال سنا سنا کے مار ڈالا، لگتا ہے فاقے کاٹ رہے ہو تم میاں بیوی۔ ایسے میں بوڑھی ماں تو بوجھ ہی ہوئی نا؟ دانیل نے سویرا کو غصے سے گھورا۔ سویرا، ایسا کیا ہوا ہے؟ امی کے کھانے پینے میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ دانیل نے سوالیہ نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ نہیں تو دانیل، امی جتنے بھی دن یہاں رہی، میں نے تو اپنی پوری کوشش کی امی کے لیے اچھے سے اچھا کھانا پکانے کھلانے کی۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں کہ ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے، جنریٹر بھی نہیں، لائٹ 5 گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے تو امی جی کا بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ سویرا سر جھکا کے آہستہ سے بولی تو دانیل بھی شرمندہ ہو کے بولا، امی واقعی آپ کو میرے گھر تکلیف ہی ہو رہی ہوگی۔ میں نے تو اپنی محبت میں سوچا ہی نہیں کہ ہمارا گھر کتنا تنگ ہے اور جنریٹر اور ایسی جیسی سہولتیں بھی نہیں۔ آپ بزرگ اور بیمار ہیں، شان بھائی کے گھر ان سب سہولتوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو شان بھائی کے گھر واپس لے چلتا ہوں۔ ارے شان تو مجھ سے تنگ آ بیٹا ہے، میں اب ذرا ایاز کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ایاز اور مہین بہو کے ساتھ کچھ دن گزار لوں گی۔ کسی کے سر پر زیادہ دن سوار رہنا مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ مجھے ایاز بیٹے کے گھر لے چلو، یا پھر اسے فون کر کے بلا لو کہ آ کر اپنی بوڑھی ماں کو لے جائے۔ ایاز کے پاس اچھی جاب ہے، بڑا گھر ہے، سکون سے رہوں گی، بچت اسکیم کا حصہ بن کے تو نہیں رہ جاؤں گی نا؟ رضیہ بیگم نے بیزاری سے بولی۔ دانیل اور سویرا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ایاز گاڑی چلا رہا تھا اور چہرے پر کافی گھبراہٹ تھی۔ برابر میں رضیہ بیگم اطمینان سے بیٹھی تھی اور ڈگی میں ان کا سامان تھا۔ رضیہ بیگم نے پوچھا، ارے تمہاری نوکری تو ٹھیک جاری ہے نا؟ ایاز، دانیل بیچارے کو تو 3 مہینے بعد ایک تنخواہ ملتی ہے۔ ایاز سر ہلا کر بولا، جی امی، ماشاءاللہ، نوکری بالکل ٹھیک چل رہی ہے اور تنخواہ بھی باقاعدگی سے وقت پر ملتی ہے۔ رضیہ بیگم سکون بھرا سانس لے کے بولی، چلو شکر ہے، ورنہ سویرا بہو کے گھر تو بچت کی ٹکراٹ سن کے لگتا تھا کہ میں کوئی مصیبت بند کے بچت کے ماروں پہ نازل ہو گئی ہوں۔ اب تمہارے گھرا میں سکون اور خوشحالی مل سکے گی۔ ایاز گڑبڑا کے بولا، خوشحالی تو ضرور ہے، مگر ساتھ ساتھ خوش مزاجی بھی ملے گی۔ سکون کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ دراصل مہین کا مزاج سویرا بھابھی سے مختلف ہے۔ سویرا بھابھی جتنی ٹھنڈے مزاج کی ہے، مہین اتنی ہی گرم مزاج کی ہے۔ ایاز کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ رضیہ بیگم جلدی سے بولی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے مہین کو تم سے کچھ شکایتیں ہوں گی، ورنہ مجھ سے تو ہمیشہ اچھی طرح ملی ہے۔ ایاز آہ بھر کے بولا، یہ ہمیشہ صرف 3 بار کا ہے امی، آپ پہلی بار
اس سے رشتہ طے ہونے والے دن ملی، دوسری بار نکاح والے دن، اور تیسری بار اس کے علیحدہ گھر کی تقریب میں۔ اب 3 موقعوں پر خوش تھی۔ آج تک آپ کی اس سے نارمل موڈ میں ملاقات نہیں ہوئی۔ اتنے میں وہ گھر پہنچ گئے۔ رضیہ بیگم اور ایاز گاڑی سے اتر کر گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ رضیہ بیگم نے کہا، تم کچھ بھی کہو، مجھے تو بڑی بہو میں کوئی برائی نظر۔ رضیہ بیگم کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ لکڑی کے کھلے دروازے سے ایک ارتتی ہوئی خالی پلیٹ آ کر رضیہ بیگم کے پیر پر لگی۔ بہت تکلیف سے بلبلا اٹھی۔ ایاز بری طرح شرمندہ ہوا۔ پلیٹ کے تعاقب میں مہین کی چیختی ہوئی آواز بھی آ رہی تھی، اتنی ہی دیر سے آئے ہو، کہاں بھی تھا، جلدی آنا، امی کے گھر جاتے ہو تو تمہیں ساری دنیا کے کام یاد آ جاتے ہیں تاکہ میں لیٹ ہو جاؤں۔ مہین کی ایسی گفتگو سن کر رضیہ بیگم حیران رہ گئی، اور ایاز بری طرح شرمندہ تھا۔ اس نے جھک کر ماں کے پیر کے پاس پڑی اسٹیل کی خالی پلیٹ اٹھائی اور بلند آواز میں کہا، مہین، باہر آ کر دیکھو تو صحیح کہ دیر کیوں ہوئی اور میں کس کو ساتھ لایا ہوں۔ وہ بری طرح غصے میں تھا۔ مہین کی اندر سے ہی گراہٹ سنائی دی، اف، یعنی میں امی کے گھر جانے کی تیاری کیے بیٹھی ہوں اور تم کس مفت خورے کو لے کے نازل ہو گئے ہو۔ حد کر دی، اب خود ہی بیٹھ کے کھلاؤ اسے۔ میں تو چلی کیب منگا کے امی کے گھر۔ ڈیپ فریزر میں پرانے طریقوں کے ڈبہ بند کٹلس پڑے ہیں، وہی خود کو اور اپنے مفت خورے دوست کو کھلا دو۔ میں تو ہرگز کچن میں نہیں جانے کی۔ ایاز مزید بوکھلا گیا اور بولا، تم باہر تو آ کر دیکھو نا۔ اتنے میں ہکا بکا رضیہ بیگم سنجیدگی سے اندر قدم بڑھا چکی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں یہاں سے وہاں تک کشن بھرے ہوئے تھے۔ بچوں کے یونیفارم، جوتے، موزے اور مہین کے کپڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ کچن اوپن تھا، جس کی وجہ سے گندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کچن کے سلیب پر پیاز اور آلو کے چھلکے اور گندے برتنوں کے ڈھیر صوفے پر بیٹھے بیٹھے دیکھے جا سکتے تھے۔ رضیہ بیگم نے ایک ساس کی عقابی نگاہ سے سب کچھ دیکھ لیا اور غصے سے لال ہو کر بول اٹھی، بڑی بہو، یہ گھر کا کیا حال رکھا ہے۔ مہین ان کا سخت لہجہ سن کر بجائے شرمندہ ہونے کے بھڑک اٹھی اور تلخ لہجے میں بولی، مجھے کچھ کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ بغیر اطلاع دیے آئی ہیں۔ کسی وقت گھر کا حال کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب گھر ملا ہے تو آپ کا اپنا قصور ہے، گھر والوں کا نہیں۔ مہین کا گستاخ لہجہ سن کر رضیہ بیگم سکتے میں رہ گئی۔ ایاز ماں کا سفید چہرہ دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، آئے امی، میں آپ کو اندر کمرے میں لے چلتا ہوں، آرام کیجیے، پھر کھانا لگے گا تو آپ کو بلا لوں گا۔ جب تک بچے بھی ٹیوشن پڑھ کر واپس آ جائیں گے، ان سے ملاقات کر لیجیے گا۔ رضیہ بیگم ایاز کے ساتھ چل دی۔ مہین کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ ایاز جب واپس لوٹا تو وہ شیر کی طرح دہائی، ملک کی تمام موبائل کمپنیوں نے اپنی سروس بند کر دی ہے کیا؟ اپنی امی کو ساتھ لائے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح شام اپنے ڈکڑے رو تو لیتے ہو فون پر۔ ایاز گھبرا کر بولا، 2-4 دن کے لیے آئی ہیں، پھر واپس دانیال کے گھر چلی جائے گی۔ ویسے تو تمہارا سلوک ایسا ہے کہ 2-4 دن بھی رہنا مشکل ہوگا۔ ان بیچاری کا
آنے رنگ کی میز پر بازار کی تیز مرچ کی گہری سرخ رنگ کی روغن بھری نہاری ایک بڑی ڈش میں لبابر بھری رکھی تھی اور ساتھ میں تندور کی سخت اور چمڑے جیسی لمبوتری روٹیاں ایک بڑے پیالے میں بونڈی سیندھی پڑی تھی۔ بچے نہاری الٹے چمچے سے نکال رہے تھے اور نہاری کی بوندیں میز بچوں کے کپڑوں اور فرش پر گر رہی تھی۔ رضیہ بیگم یہ سب کچھ دیکھ کر سکیکی سے کیفیت میں تھی۔ ارے امی کھائیے نا، بڑے مزے کی نہاری ہے، شوکت کی نہاری یہاں بڑی مشہور ہے۔ رضیہ بیگم بیزاری سے بولی، محلے کے ڈاکٹر نے مشہور کڑھائی ہوگی، اس کے پاس پیٹ درد کے مریض بھیجنے کا مشن ہوگا۔ ان نہ نہاری والے سے ایاز گھبرا کر بولا، کیا مطلب امی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ تو خیر کوئی نئی بات نہیں، جب سے مہین سے تمہاری شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے تم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ایاز نے بکلا کر مہین کو دیکھا جس کا چہرہ نہاری کے رنگ سے ملتا جلتا سرخ ہو چکا تھا۔ جانے نہاری تیز تھی یا ساز؟ رات رضیہ بیگم بات بدلتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا بس کھا لیا، ایک تو تیز مرچ مسالے کھانے سے مجھے السر کی شکایت ہو جاتی ہے، ساری رات پیٹ کے درد سے کروٹیں بدلتی گزرتی ہیں، اور پھر روٹیاں آٹے کے بجائے